اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 میں ہے کیف تکفرون باللہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیفا کیسے، کیوں کر، کس طرح، تکفرون کفر یکفرو سے ہے کفر کرنا، تکفرون جمع کا صیغہ ہے، جمع مضارع کا۔ کیف تکفرون باللہ تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کر لیتے ہو۔ ساتھ کا ترجمہ ہمیں بازر بی سے ملا، حرف جر ہے اور اس کا مطلب ہے ساتھ۔ تم اللہ کے ساتھ، تم اللہ کا کیسے کفر کر لیتے ہو۔ وَكُنْتُمْ اور کنتم تم تھے، امواتن بے جان، وَكُنْتُمْ امواتن اور تم مردہ بے جان تھے، فَأَحْيَاكُمْ پھر اس نے تمہیں احیاکم تمہیں زندہ کیا، تمہیں حی کیا، تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم مات یمیتو موت، ثم یمیتکم پھر یمیتو وہ مار دے گا، وہ موت دے گا، کم تمہیں پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ پھر الیہ الی طرف ہی اس پھر اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس کا اصل فعل رجع ہے، رجع لوٹنا۔ کیف تکفرون باللہ تم کیسے اللہ کا کفر کر لیتے ہو، وکنتم امواتا فاحیاکم حالانکہ تم بے جان تھے اس نے تمہیں زندہ کیا، زندگی بخشی، ثم یمیتکم ثم یحییکم پھر وہ تمہیں موت بھی دے گا اور پھر اس کے بعد ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کر لیتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی بخشی، یعنی تم اللہ کے احسان، اس کی وحدانیت، اس کی خالقیت، اس کے کمالات کو کیسے فراموش کر کے اس کے ساتھ کفر کر لیتے ہو، وہ کیسے سب اس کے احسانات بھول جاتے ہو کہ تم کچھ نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا۔ یعنی اپنی اصلیت پر انسان غور کرے کہ ایک پانی کے قطرے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، وہ نیست تھا اور معدوم تھا، اللہ تعالیٰ نے نیست سے اس کو ہست کیا اور معدوم سے اس کو وجود بخشا، اس کو زندگی بخشی، پھر وہی اس کو وفات بھی دے گا اور پھر ایک دن سب کو لا کھڑا کرے گا، سب اسی کی طرف لوٹ کے جائیں گے۔ استویٰ الی السماء پھر آسمان کی طرف استوا کیا، کثرت کیا، آسمانوں کو 7 آسمان برابر بنائے، کس کے لیے؟ انسان کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے آسمان بنایا، انسان کے لیے اللہ نے زمین بنائی۔ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا هو الذی وہ وہی ذات ہے، خلق لکم کہ پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض ما جو فی میں ارض زمین، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا سارے کا سارا، وہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارا پیدا کیا۔ ثم استوى الی السماء ثم پھر استوا وہ اس نے قصد کیا، اس نے ارادہ کیا، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن فسوا سوا سے برابر کر دینا، فسواہن پس ان کو برابر کر دیا، یہ ہن کی ضمیر مؤنث کے لیے آتی ہے، ان سب کو برابر کر دیا، ٹھیک کر دیا، 7 سماوات 7 سماوات آسمان، چاند سورج بنائے انسان کے لیے، سورج کی روشنی میں انسان کے لیے پھل پکتے ہیں، اناج پکتا ہے اور ہزاروں کام انسان اپنے نکالتا ہے، چاند روشنی کرتا ہے انسان کے فائدے کے لیے، زمین معدنیات سے بھری ہے انسان کے فائدے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے اسی طرح نہیں چھوڑ دیا، ساری کائنات کو پیدا کر کے اس کی خدمت میں لگا دیا۔ ایسے رب کی اللہ فرماتے ہیں ایسے رب کی تم ناقدری کرتے ہو، ایسے رب کے ساتھ تم کفر کرتے ہو، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس میں آتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اور اِذْ جب قال ربک فرمایا تیرے رب نے، للملائکہ لی کے لیے ملائکہ فرشتے، جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے، ان بے شک میں جاعل جعل سے ہے، جاعل بنانے والا، فی الارض زمین میں، خلیفہ نائب۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ قَالُوا قال اصل ہے، ماضی اس کا قال ہے، قالوا جمع کا صیغہ ہے، قالوا وہ بولے، فرشتے بولے، کیا سوالیہ ہے، استفہام، کیا، تجعل جعل ماضی ہے، تجعل تو بناتا ہے،
قالوا اتجعل بولے کیا تو بناتا ہے فیہا اس میں، یعنی ہا کی ضمیر ارض کی طرف لوٹ رہی ہے، زمین کی طرف، کیا تو بناتا ہے اس میں، کیا تو بناتا ہے زمین میں، فیہا اس زمین میں، من یفسد، من اور جو کا ترجمہ دیتا ہے، اور یہاں پہ موصول یعنی جو کا ترجمہ دے گا، جو یفسد فسد یفسد فساد مچانا، فیہا اس میں، اس زمین میں۔ فرشتے بولے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، فرشتے بولے کیا تو بنائے گا اس زمین میں وہ جو فساد کرے اس میں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور یسفک سفک یسفک بہانا، دماء دم کی جمع ہے مطلب خون، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء اور خون بہائے۔ فرشتے بولے کہ کیا آپ اس زمین میں اس کو بناتے ہیں جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، وَنَحْنُ اور نحن ہم، نسبح یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، سبح یسبح تسبیحا تسبیح کرنا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ اور ہم تسبیح کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، بحمدک آپ کے حمد کے ساتھ، آپ کی تعریف کے ساتھ، ہم تسبیح کرتے ہیں آپ کے حمد کے ساتھ، آپ کی پاکیزگی کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور نقدس پاکی بیان کرتے ہیں لَكَ آپ کے لیے، قال انی اعلم ما لا تعلم، قال فرمایا رب نے، انی بے شک میں، اعلم میں خوب جانتا ہوں، ما لا جو نہ، تعلم تم جانتے ہو، اور رب کا ارشاد ہوا کہ میں خوب جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے۔ انسان پر اپنی ظاہری نعمتوں کا اظہار فرمایا کہ کیسے انسان کو تخلیق کر کے اس کے لیے زمین آسمان تخلیق کیے، اور زمین میں جتنی چیزیں انسان کے فائدے کے لیے تخلیق کی اور انسان کی خدمت میں لگا دی، جس سے مقصد اللہ تعالیٰ کا انسان کو توحید کی دعوت دے کر توحید کی طرف مائل کرنا تھا۔ اب ان آیات میں دوسری جو ہے باطنی نعمتوں کا ذکر ہے کہ کیسے جو ہے انسان پر اللہ تعالیٰ نے اپنے باطنی نعمتیں کی ہیں، تو چنانچہ اسی ضمن میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آیا ان آیات میں۔ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ وہ ایک ہی واقعے کو مختلف صورتوں میں اور ان صورتوں کے مضامین کے مناسب سے فرماتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے قصہ جو ان آیات مبارکہ میں آیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنا چاہا تو پہلے ملائکہ کے سامنے یہ بات رکھی۔ فرشتوں نے فرمایا کہ اگر یہ بنی نوع انسان کو پیدا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ تسبیح تحلیل اور بزرگی بیان کرے دن رات، تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں، ہم تسبیح تحلیل کرتے ہیں، تیری بزرگی کرتے ہیں اور بلا چوچرا تیرا حکم مانتے ہیں۔ بنی نوع انسان آپ پیدا کرنے جا رہے ہیں، اس میں دونوں طرح کے انسان ہوں گے، کوئی اچھے بھلے بھی ہوں گے، کوئی برے اور صفاک بھی ہوں گے۔ دراصل یہ بات فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کسی ذریعے سے معلوم کرا دی تھی، چنانچہ وہ اس حکمت کو جاننا چاہتے تھے، تو فرشتوں کی طرف سے عرض ہوا کہ یہ بنی نوع انسان جو ہے اس میں اچھے اور برے دونوں ہوں گے، جو کہ کیا فساد بھی مچائیں گے، برائی والے اعمال بھی کریں گے، تو کیا حکمت ہے، یہ ملائکہ نے معلوم کرنا چاہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکیمانہ جواب دیا کہ